ایک زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز گاؤں نور باغ میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام فراز تھا۔ فراز ایک محنتی اور ہنرمند لڑکا تھا جو لکڑی تراشنے میں مہارت رکھتا تھا۔ غربت نے اس کی زندگی کو محدود کر رکھا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ ہر لکڑی کے ٹکڑے میں ایک نئی کہانی تلاش کرتا اور اسے اپنے ہاتھ سے زندگی دیتا۔ اس کے بنائے ہوئے مجسمے اتنے خوبصورت ہوتے کہ لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے، مگر قسمت نے اسے شہرت سے دور رکھا تھا۔ ایک دن جب فراز جنگل میں لکڑی کاٹ رہا تھا، اسے ایک بوڑھا شخص ملا جس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ بوڑھے نے فراز کو ایک قدیم لکڑی کا صندوق دیا اور کہا، اسے تب کھولنا جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، یہ تمہیں تمہاری تقدیر تک لے جائے گا۔ فراز حیران ہوا لیکن صندوق کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ کئی دنوں تک اس صندوق کو دیکھتا رہا مگر کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخرکار ایک طوفانی رات جب اس کے دل میں شدید بے چینی پیدا ہوئی، اس نے صندوق کھولا۔ صندوق کے اندر ایک جادوئی آئینہ تھا۔ جیسے ہی فراز نے آئینے میں جھانکا، اسے ایک خوبصورت شہزادی نور جہاں کی جھلک دکھائی دی۔ شہزادی محل کی تنہائی میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اور دل میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ دونوں نے آئینے کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھا اور یوں ایک عجیب و غریب مہم کا آغاز ہوا۔ نور جہاں ایک شاہی محل میں پلی بڑھی تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ کچھ کمی محسوس ہوتی تھی۔ اسے اکثر خواب آتے تھے جن میں وہ ایک اجنبی گاؤں اور ایک لڑکے کو دیکھتی جو لکڑی سے حیرت انگیز چیزیں بناتا تھا۔ شہزادی کے دل میں اس اجنبی کے لیے ایک عجیب کشش پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ محل کی قید سے نکل کر اس لڑکے کو تلاش کرے گی۔ شہزادی نے اپنے اعتماد پر قابو پاتے ہوئے محل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے تھے، وہ محل کے پچھلے دروازے سے نکلی اور ایک لمبے سفر پر روانہ ہوئی۔ راستے میں اسے خطرناک ڈاکوؤں، جادوئی مخلوقات اور شاہی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کا دل فراز کی تلاش میں مضبوط رہا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک بہادر محافظ کمال سے ہوئی جو ایک سابق سپاہی تھا اور شاہی محل کی سازشوں سے تنگ آ کر جنگل میں رہنے لگا تھا۔ کمال نے نور جہاں کی مدد کا وعدہ کیا اور دونوں نے مل کر سفر جاری رکھا۔ جب نور جہاں اور فراز کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک پراسرار کتاب حاصل کی جو قدیم جادوئی نشانات اور نقشے سے بھری ہوئی تھی۔ کتاب نے انہیں بتایا کہ خزانہ ایک غار میں چھپا ہوا ہے جسے روشنیوں کا غار کہا جاتا ہے، لیکن اس خزانے تک پہنچنے کے لیے انہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلی آزمائش شیشے کا پل، ایک شفاف پل جو صرف سچے دل والے پار کر سکتے ہیں۔ فراز کی سچائی نے اسے پار کرایا، لیکن نور جہاں کو اپنے خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنے دل کی گہرائی میں چھپے خوفوں پر قابو پایا اور فراز کی اعتماد کی بدولت کامیابی حاصل کی۔ دوسری آزمائش سرگوشیوں کا باغ، ایک جادوئی باغ جہاں ہر طرف سرگوشیاں سنائی دیتی تھی جو دل میں شک اور خوف پیدا کرتی تھی۔ نور جہاں اور فراز نے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے اس آزمائش کو عبور کیا۔ ان سرگوشیوں نے انہیں ان کے سب سے بڑے خوف سے روبرو کیا، لیکن ان کی دوستی اور اعتماد نے انہیں محفوظ رکھا۔ تیسری آزمائش وقت کا دریا، ایک بہتا ہوا جادوئی دریا جو ماضی کے پچھتاووں کو زندہ کر دیتا تھا۔ فراز نے اپنے والدین کی یادوں کا سامنا کیا، جبکہ نور جہاں نے اپنی شاہی زندگی کی
تلخ حقیقتوں کو قابو کیا۔ دونوں نے اپنے دل کی سچائی کو پہچانا اور ماضی کے بوجھ سے آزاد ہو کر دریا عبور کیا۔ جب دونوں آخر کار روشنیوں کے غار تک پہنچے تو انہیں اندازہ ہوا کہ خزانہ ایک قدیم جادوئی ہار سے بڑھ کر ہے۔ غار کے اندر ایک پراسرار محافظ تھا جس کا نام زارون تھا۔ زارون ایک جادوگر تھا جسے صدیوں پہلے اس خزانے کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ وہ نہ صرف طاقتور جادوئی طاقتوں کا حامل تھا بلکہ دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی پڑھ سکتا تھا۔ زارون نے ان دونوں کو ایک آخری آزمائش دی، اپنے دل کی سب سے بڑی کمزوری کو قبول کرنے کی۔ فراز نے اپنی غربت اور کمتر ہونے کے احساس کو تسلیم کیا، جبکہ نور جہاں نے اپنی شاہی غرور کو چھوڑ دیا۔ یہ سچائی اور خود شناسی کی قوت تھی جس نے انہیں کامیابی دی اور زارون نے انہیں خزانے تک رسائی دی۔ لیکن جب وہ خزانے کو حاصل کرنے ہی والے تھے، غار میں اچانک ایک پراسرار سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ شاہزار نامی ایک پرانے جادوگر کا تھا جسے صدیوں پہلے زارون نے شکست دی تھی، مگر اس کی روح قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ شاہزار کے پاس ایک تاریک جادو تھا جو ہر سچائی کو جھوٹ اور ہر امید کو مایوسی میں بدل سکتا تھا۔ اس نے فراز اور نور جہاں کے دلوں میں شک اور خوف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لمحہ بھر کے دونوں کے دلوں میں اندھیرے نے جگہ بنائی، لیکن ان کے درمیان پیدا ہونے والے خلوص اور اعتماد نے شاہزار کے جادو کو کمزور کر دیا۔ فراز نے اپنی لکڑی کی ایک سادہ چھڑی کو ہمت اور سچائی کے ساتھ پکڑ کر شاہزار کا سامنا کیا، اور نور جہاں نے اپنے دل کی روشنی سے اندھیرے کو شکست دی۔ جب انہوں نے شاہزار کو شکست دی اور خزانے کی طرف بڑھے تو اچانک انہیں احساس ہوا کہ زارون جسے وہ اپنا مددگار سمجھ رہے تھے دراصل شاہزار کا ہی ایک روپ تھا۔ زارون نے ان دونوں کو آزمائشوں میں ڈال کر ان کی روحانی طاقت کو بیدار کیا تاکہ وہ خود اپنی جادوئی قوت کو دوبارہ حاصل کر سکے۔ لیکن فراز اور نور جہاں کی سچائی اور محبت نے زارون کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ زارون کے چہرے پر حیرت اور غصے کی جھلک دکھائی دی، لیکن اس کے جادو کو محبت کی طاقت نے ختم کر دیا۔ یہ موڑ نہ صرف کہانی کو مزید دلچسپ بنا گیا بلکہ ثابت کیا کہ اصل جادو دل کی سچائی اور خلوص میں چھپا ہوتا ہے۔ آخر کار دونوں خزانے تک پہنچ گئے جو صرف سونے چاندی نہیں بلکہ ایک قدیم جادوئی ہار تھا جو محبت، سچائی اور ہمت کی طاقت کو جگاتا تھا۔ اس ہار کی مدد سے انہوں نے نہ صرف اپنے دشمنوں کو شکست دی بلکہ بادشاہت میں انصاف اور خوشحالی بھی بحال کی۔ شہزادی نور جہاں نے فراز کے ساتھ مل کر ایک نیا عہد قائم کیا جہاں محبت اور سچائی کی قدر کی جاتی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل خزانہ دولت یا طاقت نہیں بلکہ وہ رشتے اور تجربات ہیں جو ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ محبت، سچائی اور اعتماد سب سے بڑی دولت ہیں، اور جب دل کی سچائی پر یقین ہو تو کوئی بھی راہ مشکل نہیں رہتی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔